اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی علی نقوی آفیشیل۔ دوستو، آج علامہ اقبال کی جو نظم میں آپ کے لیے لایا ہوں اس کا عنوان ہے بڈھے بلوچ کی نصیحت بیٹے کو۔ بلوچ ایک قبیلہ ہے جو بر صغیر کے علاقے بلوچستان میں آباد ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی نظم کی طرف اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ مشکل الفاظ میں بیابان غیر آباد، دلی بر صغیر یا بھارت کا ایک شہر، بخارا وسطی ایشیا کا ایک شہر۔ ایک بوڑھا بلوچ اپنے بیٹے کو اپنے علاقے اور اپنے شہر کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ دلی اور بخارا دو بہت ہی خوبصورت شہر ہیں اور ہمارے علاقے کی آبادی کم ہے، سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں اور پہاڑ زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی اس جگہ سے بہتر کوئی بھی جگہ نہیں۔ دراصل اس شعر میں اقبال جذبہ وطنیت کو ابھار رہے ہیں کہ دیس چاہے جیسا بھی ہو، دیس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا۔ مشکل الفاظ میں صفت مثل یا مانند، سیل رواں بہتا ہوا سیلاب، وادی دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ۔ اس شعر میں وہ بوڑھا اپنے بیٹے سے مزید کہتا ہے کہ ہمارا علاقہ گنجان آباد نہیں تو کیا ہوا، یہ بہت وسیع و عریض جگہ ہے، تو جہاں چاہے نکل جا، تجھے روکنے اور ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ یہ خوبصورت پہاڑ اور ان کے درمیان میں یہ دل فریب وادیاں اور یہ ریگستان بھی ہمارے ہیں، اور یہ ہمارے علاقے کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتے ہیں، نہ کہ انہیں کم کرتے ہیں۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ مشکل الفاظ میں جہان، دنیا، تگ و دو دوڑ دھوپ، تاج سر دارا دارا کے سر کا تاج۔ یاد رکھیے کہ دارا ایران کا ایک بادشاہ گزرا ہے اور اس کا تاج بہت قیمتی ہوا کرتا تھا، اور اتنا قیمتی ہوتا تھا کہ اس کو پہننے کی خواہش تو کجا، لوگ اس تاج کو دیکھنے کی حسرت میں رہتے تھے۔ اس شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس دوڑ دھوپ کی دنیا میں خودی اور عزت نفس سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ انسان کو دارا کے سر کا تاج پہناتی ہے، مطلب اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ یہ شعر اپنی اصطلاح میں بہت وسیع ہے، اسے ہم سمجھنے کے لیے اختصار سے بیان کریں تو اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا کے یہ سونا چاندی اور درہم و دینار کی دولت فقط ایک دھوکہ اور فریب ہے، یہ آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن عزت نفس وہ گراں مایہ دولت ہے جو انسان کو عظیم بناتی ہے، اور اتنا عظیم بناتی ہے کہ ایک عام سا درویش بھی بادشاہوں سے بڑھ جاتا ہے۔ حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا۔ مشکل الفاظ میں کامل وہ آدمی جو فقر میں کمال رکھتا ہو، پوشیدہ چھپا ہوا، خارا پتھر، لیکن یہاں اس سے مراد موتی ہے۔ اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ تو کسی فقیر اور درویش سے یہ چھپا ہوا ہنر سیکھ کہ شیشے کو موتی کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ مطلب تو بادشاہوں اور وزیروں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے فقیروں اور درویشوں کی دہلیز پر جا اور ان سے علم و عرفان سیکھ، کیونکہ یہ گدڑی نشین لوگ پتھروں کو موتی بنانے کا ہنر جانتے ہیں، یعنی یہ لوگ حق اور سچ کے راستے کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں۔
افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ مشکل الفاظ میں تقدیر، قسمت، ملت، قوم۔ اقبال اپنے اس مشہور زمانہ شعر میں کہتے ہیں کہ قوموں کی تقدیر اس قوم کے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اگر لوگ اچھے ہوں گے تو قوم ترقی کرے گی، اور اگر لوگ برے ہوں گے تو قوم دن بدن تنزلی کا شکار ہو جائے گی، اور ہر فرد اپنی قوم کی ایک اکائی ہے۔ لہٰذا قوم تب مقام و مرتبہ حاصل کرتی ہے جب تمام لوگ مجموعی طور پر اپنا مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔ محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ۔ مشکل الفاظ میں دولت دریا کی دولت مطلب ہیرے یا موتی، غواص غوطہ خور، صحبت قربت مطلب وہ غوطہ خور کبھی بھی دریا سے ہیرے اور موتی نہیں نکال سکتا جو کنارے پر بیٹھا رہے۔ مراد یہ کہ دنیا کی کوئی بھی قوم بغیر محنت کے ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتی، کیونکہ خوشحالی اور ترقی کے لیے محنت اور دوڑ دھوپ کرنا پڑتی ہے۔ اگر اس نظم کے تسلسل اور روانی کو دیکھیں تو دراصل اقبال اس بوڑھے بلوچ کی وساطت سے فرماتے ہیں کہ یہ وادی، یہ وطن اور یہ علاقہ ہر قسم کی دولت سے مالا مال ہے۔ اب اگر اس میں بسنے والے لوگ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو فقط محنت کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں، ورنہ وہ بھی اس غوطہ خور کی طرح ہو جائیں گے جو دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ دریا کے ہیرے اور موتی خود بخود ان کی جھولی میں آ گریں۔ دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کو خسارہ۔ مشکل الفاظ میں ملت، قوم، خسارہ، نقصان مطلب اگر مذہب کو چھوڑ کر مسلمان آزادی حاصل کرتے ہیں تو اس سودے میں مسلمانوں کو سراسر گھاٹا اور نقصان ہے۔ اصطلاح میں اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ سیاست مسلمانوں میں موجود ایمان کو سلب کر لیتی ہے، جبکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آزادی سے ہمکنار ہو گئے ہیں، جبکہ یہ صرف خسارہ ہی خسارہ ہے۔ دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو پکارا۔ مشکل الفاظ میں مارکہ، جنگ، روح و بدن، روح اور جسم یا تن اور من مطلب دنیا میں روح اور جسم کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ نئی تہذیب نے انسانوں کو درندوں کی نظر کر دیا ہے۔ اصطلاح میں اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک نئی تہذیب جو مغرب سے اٹھی ہے، اس نے حق اور باطل میں ایک جنگ شروع کر دی ہے، کیونکہ یہ تہذیب قوانین قدرت اور فطرت کے سراسر خلاف ہے۔ یہ لوگ صرف مال و دولت پر نظر رکھتے ہیں، جذبات، احساسات اور مذہب ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے انسانوں کو دولت اور مادیت کا پجاری بنا دیا ہے، اور ہر طرف یہ تہذیب آگ کی طرح پھیل رہی ہے۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ مشکل الفاظ میں پامردی، استقلال، بھروسہ، یقین، ابلیس، شیطان۔ اس شعر کا لفظی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندے صرف اور صرف اپنے ایمان اور استقلال پہ تکیہ کرتے ہیں، جبکہ شیطان کے بندے دنیاوی مشینوں کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ہر دور میں انسانوں میں دو طرح کے بندے ہوتے ہیں، ایک رحمان کے بندے اور دوسرے شیطان کے بندے۔ رحمان کے بندے ہمیشہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہی یقین کامل ان کی کامیابی کا باعث بنتا ہے، جبکہ شیطان کے بندے اللہ کو چھوڑ کر صرف صنعتی یا مشینی ترقی کو ہی کامیابی گردانتے ہیں۔
اس شعر میں اقبال نے خاص طور پر یورپی ممالک کو شیطان کی آماج گاہ اس لیے گردانا ہے کیونکہ نئی تہذیب و تمدن اور نت نئے ہتھیار اور گولہ بارود مغرب کی ایسی ایجادیں ہیں جنہوں نے انسانی بستیوں کو نیست و نابود کر کے رکھ چھوڑا ہے۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ مشکل الفاظ میں تقدیر، قسمت، امت کی جمع، فراست، دانائی یا بصیرت، مطلب قوموں کی تقدیر، نصیب یا قسمت کیا ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر کوئی مرد مومن ایمان اور بصیرت کے زیور سے آراستہ ہو تو اس میں ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایک اشارے سے قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں میں ایسے باکمال لوگ تھے، لیکن اب یہ قوم ایسے لوگوں کو ترس رہی ہے۔ اخلاص عمل مانگ نیا گانے کہن سے، شاہاں چ عجب گر بنوا زند گدارا۔ مشکل الفاظ میں اخلاص عمل کا خلوص، نیاگان بزرگ، کہن قدیم یا پرانے، شاہاں شاہ کی جمع بادشاہ، چا عجب کیا عجیب ہے، بنوازند نواز دیں، گدارا گدا کو یا غریب کو، مطلب اے دور حاضر کے مسلمان اپنے عمل میں خلوص پیدا کرو اور یہ صفت اپنے پرانے اور گزرے ہوئے بزرگوں سے مانگو کیونکہ وہ اللہ کے خاص لوگوں میں سے تھے۔ اگر تم میں اخلاص عمل آ گیا تو تم پھر سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لو گے، اور بادشاہوں کے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ وہ غریبوں اور فقیروں کو نواز دیں، مطلب اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد و نصرت فرمائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی نظم، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔